بالکل آج کیونکہ بطول ہم بات کر رہے تھے کہ جو بڑا امپورٹنٹ آج سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں یہ نیب امینڈمنٹس کے حوالے سے، اس میں ہوا کیا، اس کا ایک خلاصہ ذرا اگر آپ ہمارے ویوز کے لیے پیش کر دیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ اور میرے پاس ایک بڑا کرسپی اینڈ پریسائز خبر خلاصہ ہے جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی لائیو لنک پر سپریم کورٹ پیش ہوئے، لیکن سپریم کورٹ کی سماعت لائیو دکھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ عمران خان نے پھر ڈارک بلو شرٹ اور جینز پہن رکھی تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیس کی سماعت لائیو ہونی چاہیے، یہ عوامی مفاد کا کیس ہے۔ آدھے گھنٹے کی مشاورت ہوئی اور چیف جسٹس نے فیصلہ کیا سماعت لائیو نہیں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا آدھا گھنٹہ دلائل دینا چاہتا ہوں، مجھے تیاری کے لیے مواد ملتا ہے، نہ ہی وکلا سے ملاقات کرنے دی جاتی ہے، قید تنہائی میں ہوں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جیل میں انفیکٹ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس صاحب جیل میں 1 ونڈو آپریشن ہے، آپ آرڈر کریں کہ مجھے قانونی ٹیم سے ملنے دیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 2-4 بندے چلے جائیں، 50 بندے نہ جایا کریں۔ بانی پی ٹی آئی نے زیر التوا درخواستوں کا ذکر کیا جن میں 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن، 8 فروری کو دھاندلی اور جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا کیس ہے۔ کافی لمبی وش لسٹ رکھ دی آج عمران خان نے فات صاحب۔ بالکل، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں معاملات آگے کدھر چلتے ہیں، اور یہی جو نقطہ ہے اس پہ ہم بطول آج ہمارے 2 معزز مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں تو ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ نعیم اظہر پنچودا صاحب جو ہمیں رہنما پاکستان تحریک انصاف کے آج کل خبروں کی زینت بن رہے ہیں، اچھی بھی اور بری بھی، سختی بھی ان کے اوپر آ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑے ہی جارحانہ طریقے سے اپنی پارٹی کا دفاع بھی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور حسن رضا پاشا صاحب ماہر قانون ہیں، سینئر وکیل ہیں، آلویز اے پلیجر پاشا صاحب آپ بھی تشریف لائے۔ بلکہ بات اگر میں آپ سے شروع کروں، پاشا صاحب یہ بتائیں یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے کہ لائیو سٹریم نہیں کرنا، اب یہی وہ کیس ہے جو پہلے تو لائیو سٹریم ہوا ہے، تو چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا کہ جی کیونکہ یہ ٹیکنیکل نیچر کا ہے اس لیے اس کو نہیں دکھانا چاہیے، مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں ایک پولیٹیکل اینگل بھی آ جاتا ہے کہ جی لائیو سٹریم ہوگی تو خان صاحب ٹیلی ویژن پہ آ جائیں گے، اس لیے نہیں دکھایا جا رہا، پھر یہ اس طرح کی تشریح تو ہوگی، تو آپ کے خیال میں یہ غلط فیصلہ تھا یا ٹھیک فیصلہ تھا؟ ہاں فات صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا، اور ابھی جو سٹارٹ میں محترمہ بطول صاحبہ نے جس طرح تھوڑی سی پریسائزلی آج کی ہیئرنگ کے بارے میں بات کی، تو میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ چیف جسٹس صاحب نے ریفیوز نہیں کیا۔ 5 ممبرز بینچ تھا، اور سٹارٹ میں جب یہ کے پی کے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جی ہماری سی ایم ہے کہ لائیو اسٹریمنگ ہو، تو اس پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ ہونی چاہیے۔ پھر موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے تھوڑی دیر کے لیے وہ ایڈجرن کیا، اور وہ تھوڑی دیر 1 گھنٹے پہ محیط تھی، اندر جا کے انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا، جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ 4-1 کی ریشو سے اپلیکیشن ڈسمس کی جاتی ہے۔ اٹ مینس کہ صرف اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ اس حق میں تھے کہ اس کیس کی لائیو اسٹریمنگ ہو، اور باقی جو معزز 4 جج صاحبان تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس میں ایک تو پولیٹیکل پہلو اپنی جگہ پہ ہے، کچھ لیگل امپلیکیشنز بھی ہیں، اور کچھ آرٹیکل 25 کی امپلیکیشن بھی ہے۔ لیکن پہلے پاشا صاحب ذرا اپنی پوزیشن کلیئر کر دینا، آپ کے خیال میں یہ ٹھیک فیصلہ تھا اور نہیں ہونا چاہیے تھا لائیو سٹریم؟ جی میں عرض کرتا ہوں، میرے خیال میں لائیو سٹریمنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، چونکہ خان صاحب کا جو سٹیٹس ہے وہ ہے ایک سزا یافتہ ملزم کا، اور میں اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس میں نہیں جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ جب جن کیسز میں ان کو سزا ہوئی ہے وہ جب اناؤنس ہوئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ یہ غلط سزا ہوئی ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ سزا یافتہ ہیں۔ لیکن سزا یافتہ ہونے سے پاشا صاحب سزا یافتہ ہو، میں عرض کرتا ہوں لیکن پھر اس سے یہ تو کلیئر ہو گیا نا، اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ فیصلہ لائیو سٹریم کرنے کا اس لیے نہیں ہوا کہ وہ جو نیب امینڈمنٹس کا معاملہ ہے وہ کوئی ٹیکنیکل ہے، وہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ خان صاحب کو ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے، یہ تو کلیئر ہو گیا۔ پھر دو چیزیں ہیں سر، ایک بالکل آپ اس ایلیمنٹ کو اگنور نہ کریں کہ وہ سزا یافتہ ہے اور وہ جیل میں ہے، اور جیل میں اور باہر کی زندگی میں کچھ فرق آنا چاہیے۔ پھر ہر سزا یافتہ مجرم یہ کہے گا
کہ مجھے اس انالوجی پہ مجھے بھی آپ جو ہے وہ لائیو اس میں لے کے آئے تو کورٹس کہاں تک کریں گی؟ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ فی الحال ٹھیک ہے، اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز اپنی جگہ پہ، میں اس پہ آتا ہوں، اب جو قانونی بات ہے، ایک سیکنڈ پاشا صاحب، میں اسی نقطے پہ ذرا نعیم صاحب کا لے لوں، then I'll come back to you. Obviously آپ کا تو پوزیشن یہ ہے کہ جی بالکل ہونا چاہیے تھا، لائیو سٹریم ہونی چاہیے تھی، نہیں ہو پائی، کیا وجہ ہے؟ یہ اس سے کیا ریفلیکٹ ہوتا ہے کورٹ کے اوپر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب خان صاحب کی پچھلی بھی سماعت تھی نا، اور اس وقت بھی یہ جب خان صاحب نے کہا تھا کہ میں پیش ہونا چاہتا ہوں، اول تو سرکار کا کام تھا کہ ان کو پیش کیا جاتا عدالت کے اندر۔ سیکیورٹی کا کام کس کا کام ہوتا ہے؟ حکومت کا کام ہوتا ہے نا۔ اگر آپ نواز شریف جو ہیں سابق وزیر اعظم ہیں، 3 دفعہ ہیں، جتنی دفعہ ہیں، ان کو آپ اگر آپ پروٹوکول دے سکتے ہیں، ہیلی کاپٹر کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں اور CCP سلوٹ مار رہے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ مجرم تھے اور انہیں دکھایا جا رہا تھا اور وہ جیل سے بھاگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی، اور چھٹی لے کر گئے تھے اس وجہ سے کہ جناب میں نے آ کے واپس آؤں گا، میں علاج کروا کے